السلام علیکم ریڈرز، ہے از می یور رائٹر اناؤن رائٹس۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل میرے پیپرز ختم ہو گئے ہیں اور آج میں ایپیسوڈ دینے لگی ہوں یار، لیکن میں بڑی ڈس ہارٹ ہوئی ہوں اس وجہ سے کہ میرا جو فرسٹ ناول تھا روگیش، اس کو کوئی ایز اٹ از کاپی کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہے۔ مطلب وہ پورا ناول اپلوڈ کر چکا ہوا ہے، روگیش جو ناول ہے وہ پورا اپلوڈ کر چکا ہوا ہے۔ تو مطلب میں اتنی محنت کرتی ہوں مطلب لکھنا ہی نہیں ہوتا، صرف اس کو ریکارڈنگ وغیرہ کرنا اور پھر اس کا تھمبنیل۔ اچھا، اس نے تھمبنیل بھی ایز اٹ از میرا کاپی کیا ہوا ہے۔ مجھے اتنا وہ ڈس ہارٹ میں ہوئی ہوں اس بات سے کہ یار آپ نے کرنا ہے، آپ اپنی ریکارڈنگ کرو، آپ پھر لگاؤ۔ آئندہ سے میرا جو بھی ناول ہوگا اس کی PDF نہیں آیا کرے گی، یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگا، جس نے پڑھنا ہوگا وہ پڑھ لے۔ مطلب آپ اپنا وہ ریکارڈ کرو، پھر آپ دو اپنے چینل پہ، نہیں اس نے ایز اٹ از سیم ٹو سیم ویسے ہی دیا ہوا ہے۔ اس چیز سے میں بہت ڈسہارٹ ہوئی ہوں کیونکہ بھائی بہت محنت لگتی ہے پیچھے۔ آپ لوگ سے یہ کہتے ہیں نا کہ 20 منٹ کی ویڈیو ہے، مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں، یا 20 منٹ یا 30 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، لیکن اس 20-30 منٹ کے پیچھے ہمارا پورا دن یا مطلب کہ بہت محنت لگی ہوتی ہے۔ تھمبنیل علیحدہ بنانا ہوتا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ، اور پھر مطلب جیسے بھی حالات ہوں، جو مرضی ہو گھر میں، لیکن آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ لازمی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے میرا یہ ڈیسیجن ہے کہ آئندہ سے میں PDF نہیں دوں گی، اور یوٹیوب کی ویڈیوز ہی اس نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، ایز اٹ از وائس بھی میری ہے، تو مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ای بک ناولس کے نیم سے ہے وہ چینل۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، مجھے لگا یہ بات شیئر کرنی چاہیے کیونکہ میں ڈسہارٹ ہوئی تھی، تو میں نے کہا شاید آپ لوگ کچھ کریں یا مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے میں نے کاپی رائٹ اسٹرائک بھیجی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی۔ اب ایک ویڈیو پہ بھیجی، وہ تو سارا ناول ہی اپلوڈ ہوا، میں کس کس پہ بھیجوں، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں فقیر عشق، لیکن آج کے بعد سے میری ناول کی PDF نہیں آیا کریں گی۔ ہے از دا ناول فقیر عشق، ایپیسوڈ نمبر 6، سیزن 2 آف روگیش۔ لیٹ اسٹارٹ۔ لاہور کے مشہور شاہراہ پر کالے رنگ کی مرسیڈیز بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ رہنمائی گاڑی کے پیچھے ہی اسلحے سے لدے گارڈز کی 3 گاڑیاں دھول اڑاتی جا رہی تھیں۔ اپنی منزلوں کی جانب گامزن لوگ سڑک پر کھڑے اس شاہانہ قافلے کو حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ 4 گاڑیوں کا شاہانہ قافلہ اب سگنل پر رک چکا تھا۔ ایجنٹ بلو، ایئر پیس سے سرسراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دور بنی عمارت پر وہ شخص دوربین آنکھوں کے ساتھ لگائے 4 گاڑیاں فوکس میں رکھے ہوئے تھا۔ رب رکھا چچا، بہت شکریہ۔ کالے رنگ کی سرمے سے لبریز آنکھیں اس نے سامنے کاؤنٹر پر کھڑے شخص کی جانب مرکوز کیں۔ کاؤنٹر پر کھڑے ادھیر عمر کے شخص نے اس ہٹے کٹے انسان کو دیکھا جو پچھلے 3 ہفتے سے یہاں کھڑے ہو کر مزدوری تلاش کرتا تھا۔ جب تھک جاتا تو اس کے ڈھابے سے چائے پی لیتا۔ سامنے ہاتھ اس نے جیب کی جانب بڑھائے اور 50 کا نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا اور پان کے کھوکے سے چلتا ہوا دور ہو گیا۔ یس سر، ایئر پیس کی آواز سن کر وہ مدھم آواز میں بولا۔ بی ریڈی، دے ول بی ہیئر ان 3 منٹس۔ یس سر، ایجنٹ بلو ہلکی آواز میں بڑبڑایا اور مین روڈ کی جانب بڑھ گیا۔ تیز رفتاری سے چلتی گاڑیوں میں وہ بڑی پھرتی سے سڑک کراس کر رہا تھا۔ 1، اس کی سپیڈ بڑھی۔ 2، 3، فریز۔ ایئر پیس سے آتی آواز پر یکدم اس نے اپنے قدم روک لیے۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ کالے رنگ کی مرسیڈیز سے تصادم ہونے والا شخص زمین بوس ہوا۔ مرسیڈیز کو ڈرائیو کرتے ڈرائیور کا پاؤں بے ساختہ ہی بریک پر پڑا۔ پیچھے بیٹھا بہرام یکدم گاڑی رکنے پر آگے کو ہوا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ پیچھے سے آتی 3 گاڑیاں یکے بعد دیگرے بریک لگاتی چلی گئیں۔ 5 سیکنڈ سے بھی کم کا کھیل تھا۔ پیچھے کی ساری روڈ آگے رکنے والی 4 گاڑیوں کی وجہ سے بلاک ہو چکی تھی۔ سڑک کی فضا میں ہر جگہ ہارن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سامنے تڑپتے شخص کو دیکھ کاؤنٹر پر کھڑا انسان اس کی جانب بھاگا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ پر لکھے راجپوت کے لفظ نے اس کے قدم منجمد کر دیے۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ آگے جانے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا گاڑی میں بیٹھا شخص کون ہے۔ کیا ہوا؟ بہرام کی سرد آواز گاڑی میں گونجی۔ سر، وہ کوئی آگے آ گیا تھا، ڈرائیور نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔
جاؤ دیکھو زندہ ہے یا مر گیا۔ جی سر۔ ڈرائیور نے سیٹ بیلٹ ہٹائی۔ اگر زندہ ہے تو کچھ دیر دلا کر فارغ کرو، اگر مر گیا تو فاتحہ پڑھ کر گاڑی آگے بڑھاؤ۔ بہرام راجپوت کی خوبصورت مگر فاقے سے بھرپور آواز ڈرائیور کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ منٹ کی دیر کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ گارڈز بھی اب پچھلی گاڑیوں سے باہر آ گئے تھے۔ رائفلیں تھامے وہ اس شخص کے گرد جمع تھے۔ یہ تو مجھے عین جوانی میں شہید کرنے پر تلے ہیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکاتا فرش کی جانب منہ کیے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ ایجنٹ پیلو۔ ایئر پیس سے غصے سے بھرپور آواز اسے سنائی دی۔ سوری، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ اچھا آگے نا یہ پنجابی ہے تو میرا ایکسنٹ جو ہے نا وہ میں بھی پنجابی والا نہ ہو، لیکن آئی ول ٹرائی۔ ہائے ہائے میری ٹانگ، او میں مر گیا، اوئے تیرا ککھ نہ روے، ہائے میری لت۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گرتا اونچی آواز میں چلانے لگا۔ وہ آدھے جملے پنجابی اور آدھے اردو میں بول رہا تھا۔ ڈرائیور حواس باختہ اس کی جانب آیا۔ معاف کرنا بھائی، جلدی سے سائڈ پر ہو جاؤ، صاحب کو دیر ہو رہی ہے۔ ڈرائیور اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ ارد گرد اب رش ہونے لگا تھا، پر دیو ہیکل اسلحے سے مزید گارڈز کو دیکھ کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا۔ پراں ہو ایتھے میری لت توڑ دی تے کہہ رہے ہیں تیرا صاحب لیٹ ہوندا ہے۔ سڑک پر گرے شخص نے سفید سوٹ والے ڈرائیور کو دھکا دے کر دور کیا۔ ہائے اللہ جی، وے مائی ہن تیرا لال نہیں ہو بچتا۔ ہائے مائی مینوں کی پتا سی تو اینی چھیتی مینوں اپنے کول بلا لویں گی۔ ہائے میری لت توڑ دیتی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز آواز میں چیخنے لگا۔ پہلے جو وہ اردو بول رہا تھا اب وہ بھی ندارت تھی۔ ٹھوس پنجابی میں وہ گاڑی والے کو دہائیاں دے رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بہرام نے ایک نظر ڈرائیور پر ڈالی جو اس کے واویلے سے زیادہ گاڑی میں بیٹھے بہرام راجپوت کے انتظار کرنے پر خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ بہرام نے ایک نگاہ اپنی ویسٹ واچ پر ڈالی، پھر سپاٹ چہرہ لیے گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ گاڑی سے نکلتے ساتھ ہی اس نے اپنے نیوی بلو کوٹ کا بٹن بند کیا۔ ہی از کمنگ، وہ ہلکی سی آواز میں بولا۔ اس وقت اگر کوئی اس کے قریب تر بھی کھڑا ہوتا تو اس کی آواز سننے سے قاصر رہتا۔ بی کیئرفل، اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے، وہ ہماری سوچ سے زیادہ شاطر ہے۔ جہاں ایک شیطان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے بہرام راجپوت کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ ایئر پیس سے آتی آواز پر وہ اس کی کالی آنکھیں مسکرائیں۔ لیٹس سی، اس بار اس کے مقابل ایجنٹ بلو ہے، اس نے سوچا، اور اس کی سیاہ رنگ آنکھیں مسکرائیں۔ سامنے پڑے شخص کی چیخو پکار اب تک جاری تھی۔ بہرام مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا ہے؟ بہرام کی سرد آواز پر سامنے پڑا انسان اس کی جانب دیکھنے لگا۔ صاحب جی، ہائے میرے کو کھڑا نہیں ہویا جان دیا، میری لت، مقابل کراہتے ہوئے بولا۔ بہرام برفیلے تاثرات لیے آگے بڑھا اور پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھے اس کی ٹانگ پکڑ گیا۔ بہرام کی ٹانگ دبانے پر وہ چیخا۔ بہرام نے ایک سپاٹ نظر سامنے گرے انسان پر ڈالی جو زیادہ عمر کا تو نہ تھا۔ کالی آنکھوں میں بھر بھر کر سرما لگائے اپنی ٹھوس پنجابی حلیے سے کوئی دیہاتی معلوم ہو رہا تھا۔ اے صاحب جی، آپ ڈاکٹر ہو جی؟ سامنے گرے شخص نے معائنہ کرتے بہرام سے سوال داغا۔ بہرام اس کو گھورتے ہوئے کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ سارے گارڈ سانس روکے بہرام راجپوت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اب اس کو سختی سے تھامے اپنی وحشت سے بھرپور نظریں لیے چلنے لگا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ سامنے والے کی فراٹے سے چلتی زبان بند ہو گئی تھی۔ بہرام نے اسے ڈھابے کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھایا۔ ہلکی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی، بہرام کی سرد آواز گونجی۔ بہرام نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا اور 5,000 کے 4 نوٹ اس کی جیب میں ڈال دیے۔ بہرام اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جن سے گاڑیاں آگے بڑھ گئیں۔ بہرام نے کسی کو کال کی اور فون کان سے لگایا۔ ماں روڈ سگنل کی فوٹیج نکالو۔ کچھ منٹ پہلے جو انسان میری گاڑی کے آگے آیا ہے، شام تک مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ بہرام نے کہتے ساتھ کھٹاک سے فون بند کیا۔ اس کا موڈ اب بری طرح بگڑ چکا تھا۔
حازم کی گرے آنکھیں بڑی بے چینی سے گلابی چہرے کی تلاش میں تھیں۔ نانو رائما کہاں ہے؟ بالآخر جب حضرت دیدار یار طویل ہوتی چلی گئی تو وہ بے چینی سے بول اٹھا، اپنے کمرے میں ہے، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آج بوتیک بھی نہیں کی۔ جواب ردا کی جانب سے آیا تھا، میں مل کر آتا ہوں۔ رائما کی طبیعت خرابی کا سن کر حازم پریشانی سے کھڑا ہو کر بولا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ رکو حازم، یہ کھانا بھی لے جاؤ، رات ہونے کو ہے اور اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تم ہی دیکھو شاید کھا لے، میں تو بہت بار کہہ چکی ہوں، پر مجال ہے جو یہ لڑکی سن لے۔ ردا کھڑی ہوتی ٹرے میں کھانا لگاتی ہوئی بولی۔ حازم کا رنگ اڑا، یعنی وہ کل شام سے بھوکی تھی۔ حازم ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈور نوک نہ تو وہ کبھی کرتا تھا، نہ ہی آج اس نے ڈور نوک کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حازم نے کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کھٹاک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ رائما گیلے بالوں اور ہلکے گیلے کپڑوں سمیت باہر نکلی۔ اس کی نظر ابھی تک حازم پر نہیں گئی تھی۔ پانی کے قطرے گالوں سے ہوتے ہوئے تھوڑی اور پھر گردن پر سفر کرتے جا رہے تھے۔ حازم کی نظریں بے ساختہ ہی اس کے سراپے سے الجھنے لگیں۔ نکھرا نکھرا دودھیا سراپا حازم خان کے ہوش اڑا گیا تھا۔ رائما نے نظر اٹھائی جب ایک دم وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ تم؟ رائما بولی نہیں، تقریباً چیخی تھی۔ تم اندر کس کی اجازت سے آئے ہو؟ کس نے اجازت دی تمہیں میرے کمرے میں آنے کی؟ رائما اپنے غصے کو کنٹرول کرتے سرخ چہرے سے بولی۔ حازم زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، مجھ سے اب بھی کچھ نہ بولا۔ رائما کو بھی ساختہ اپنی حالت کا احساس ہوا۔ وہ اس وقت بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی، اوپر سے پانی کی وجہ سے اس کی شرٹ کافی حد تک گیلی ہو چکی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ حازم کو نظر انداز کرتی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بال سنبھالنے لگ جاتی، پر اب اسے اپنی عزت کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں حازم کے پیچھے پڑے اپنے دوپٹے پر جمی تھیں۔ رائما کی نظروں کا ارتکاز اپنے پیچھے دیکھ کر حازم پیچھے مڑا۔ اس کا دوپٹہ نظر آنے پر وہ اس کا دوپٹہ تھامتا کھڑا ہو گیا۔ رائما بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا میرے سامنے نہ آنا، رائما اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ حازم کو یہ اپنی رائما بالکل نہ لگی تھی۔ حازم اس کی بات نظر انداز کرتا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، دور رہو مجھ سے۔ رائما کو آج شدت سے احساس ہوا تھا، کسی کو بھائی سمجھنے سے کوئی آپ کا بھائی بن نہیں جاتا۔ بے شک وہ 5 سال چھوٹا تھا، پر تھا تو ایک مرد ہی، اور اس کے لیے نامحرم بھی، پھر بھی وہ اس کے ساتھ کتنی فرینک تھی۔ اب تک نہ جانے کتنی بار وہ حازم کی نظروں کا مرکز بنی ہوگی۔ تم میرے پاس آئے تو سب کو تمہاری کرتوت بتا دوں گی، بہتر ہے اپنی شکل گم کرو۔ حازم نے ضبط سے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں میچھی۔ محض کل اس کی جنونی طبیعت کی وجہ سے وہ رائما کو خود کے بارے میں غلط سوچنے پر مجبور کر چکا تھا۔ حازم سرخ آنکھیں لیے اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوتی، حازم اس کے گرد دوپٹہ پھیلائے اسے ایسا کرنے سے روک چکا تھا۔ رائما، حازم خان لٹیرا نہیں محافظ ہے۔ حازم کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، پر رائما سنگدل بنی کھڑی تھی۔ ذلیل انسان، دور رہو۔ رائما نے ایک زوردار دھکا اسے دیا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں کوئی تماشا نہ لگے تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ رائما سخت لہجے میں بولی۔ میں آپ سے بات کیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ حازم بے بسی سے گویا ہوا۔ چپ کر کے یہاں بیٹھیں اور میری بات سنیں، حازم صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ رائما نفی میں سر ہلایا اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ حازم نے ضبط سے کام لیتے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ چٹاخ کمرے میں زناٹے دار تماچے کی آواز گونجی۔ مسٹر حازم، ڈونٹ ڈیئر ٹو ٹچ می، رائما پھنکاری۔ حازم نے سرخ آنکھیں کھولیں۔ رائما آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ حازم کی آواز میں دنیا جہان کا غم سمٹ آیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولا۔ بڑی تیزی سے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حازم کپ کپاتے لبوں سے گویا ہوا۔ تم ایسے نہیں جاؤ گے؟ رائما نے کہتے ساتھ دروازہ کھولا اور ایک زوردار دھکے سے اس کو اپنے کمرے سے باہر نکالا۔ رائما، بس ایک بار میری بات سن لیں۔ دیکھیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب کیوں نہیں سمجھ رہی؟ حازم اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے زور سے بولا۔
حازم کی آواز سن کر ریتا اور باقی سب حیرت سے اوپر کی جانب دیکھنے لگے۔ رائمہ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولیں۔ حازم تماشا نہ بناؤ، چلے جاؤ۔ دروازے کے پیچھے سے رائمہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نہیں جا سکتا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پلیز دروازہ کھولیں۔ حازم نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ حازم اور رائمہ کی آوازیں سن کر ریتا اوپر کی جانب بھاگی۔ میں تمہیں دیکھنا تک نہیں چاہتی، نفرت ہے مجھے تم سے، رائمہ چیخ کر بولی۔ میں مر جاؤں گا رائمہ، اللہ کا واسطہ مجھ سے یوں منہ نہ موڑے۔ رائمہ کی بات سن کر حازم تڑپ کر بولا۔ ایک آنسو ٹوٹتا اس کی ہلکی بھوری داڑھی میں جذب ہوتا چلا گیا۔ رائمہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کریں، میں مر جاؤں گا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ حازم بے بسی کی انتہا کو چھو رہا تھا، پر اب بھی جواب نہ دارد۔ حازم نے ایک زوردار کک دروازے پر ماری اور تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ حازم بیٹا کیا ہوا ہے؟ ریتا جو سیڑھیوں سے اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی، حازم کو آندھی طوفان بنے سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ بولی۔ حازم کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنی سرخ آنسوں سے لبریز آنکھیں چھپانے کی کوشش کرتا بنا کسی کی آواز سنے باہر نکلتا چلا گیا۔ ریتا کیا ہوا ہے؟ شازیہ بیگم کی آواز پر ریتا نے ان کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں خالہ، میں رائمہ سے پوچھتی ہوں، ریتا پریشان سی بولی اور رائمہ کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم، مسکان نروس سی ہتھیلیاں رگڑتے ریسیپشن پر موجود لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، یس میم، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سامنے کھڑی نروس سی لڑکی کو دیکھ شائستگی سے بولی۔ اکاؤنٹنٹ کی جاب کی انٹرویو یہیں پر ہو رہے ہیں، مسکان کانفیڈنٹ سی بولی۔ ریسیپشنسٹ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ہلکے بھورے رنگ کا پرنٹڈ سوٹ پہنے، سر پر دوپٹہ اور کندھوں پر چادر پھیلائے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ یس میم، آپ بیٹھیں۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کو چونکہ پہلے ہی ساری ہدایات تھیں، سو وہ مؤدب ہو کر بولی۔ تھینکس، ویسے یہاں اور کوئی کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا، مسکان ارد گرد نظر گھمائے بولی، اور یہاں ریسیپشن پر کھڑی لڑکی بری طرح پھنسی تھی۔ میم کچھ لوگ انٹرویو دے کر چلے گئے ہیں، آپ ویٹ کریں، میں سر سے پرمیشن لے کر آپ کو انٹرویو کے لیے بھیجتی ہوں۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نہایت نرمی سے بولی۔ اوکے، مطلب میں لیٹ ہوں، مسکان بڑبڑاتی ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی۔ اسلان بڑے محب انداز میں لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا جب آفس کے بجتے فون پر اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ اوکے، 10 منٹ بعد کانفرنس روم میں بھیج دیجیے گا۔ اسلان کی آواز میں ایک الگ ہی خوشی چھلک رہی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ ویسے ہی چھوڑے کھڑا ہوا اور اریان کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اسلان اور اریان سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے جب کانفرنس روم کا گلاس ڈور نوک ہوا۔ اگلے ہی لمحے کھلا۔ میں کم ان سر؟ وہ دروازے پر ہاتھ میں فائل تھامے کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ میڈم دل میں تو بنا اجازت داخل ہو گئی ہیں اور کمرے میں آنے کے لیے اجازت مانگ رہی ہیں، اسلان ہر کی آواز میں بڑبڑایا۔ اریان نے لب دبا کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ یس کم ان، اریان سنجیدگی سے بولا۔ مسکان اندر داخل ہوئی، پر سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ وہ ایک پل کو ٹھٹکی، پر اگلے ہی لمحے وہ اپنی حیرت پر قابو پاتی آگے آئی۔ السلام علیکم سر۔ مسکان نے سلام جھاڑا۔ پلیز، اسلان سنجیدگی سے کرسی کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسکان کو ذرا سا بھی فیل ہو کہ یہ سب اس کو پوائنٹ کرنے کے لیے ایک ڈرامہ ہے۔ تھینک یو سر، مسکان پروفیشنل انداز میں کرسی پر بیٹھ کر بولی۔ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف، اریان نے سوال داغا۔ مسکان ان دونوں کے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ازلان نے اس کے چہرے کو دیکھتے سوال داغا۔ وہ اس چیز کو ڈھونڈ رہا تھا جس نے ازلان علی کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ سر، میں کسی ایلیٹ کلاس فیملی سے بلونگ نہیں کرتی جو محض شوق کے لیے جاب کرے۔ 2 ریزنز ہیں۔ فرسٹ آف آل تو میں ایکسپیرینس کے لیے جاب کرنا چاہ رہی ہوں، اور دوسرا ایز یوزول سیلری۔ مسکان نے کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر جواب دیا۔ اسلان نے ستائشی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اریان بھی اس سے دوسرے سوالات کرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ یقیناً اپنے کیریئر کے لیے بہت سیریس تھی۔ تھینکس مس مسکان، آپ کو کال کر کے انفارم کر دیا جائے گا۔ اریان تو اسلان کو محویت سے مسکان کو دیکھے خود ہی بول اٹھا۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔
مسکان کہتے ساتھ اپنی فائل اٹھاتی کانفرنس روم سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اذان ایک انگڑائی لیتا ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بڑی میٹھی سی مسکان بکھری ہوئی تھی۔ اب بتائے گا یہ سب کیا تھا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں فی الحال ہماری فرم نے کوئی جاب اناؤنسمنٹس نہیں کی۔ اریان نے آئی برو اچکا کر استفار کیا۔ اذان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ تو کمینے انسان! اریان کے منہ سے اب گالیاں نکل رہی تھیں اور اذان گالیاں کھانے کے بعد بھی مسکرا رہا تھا۔ اذان نے مخصوص اس کے گھر ہی جاب کے لیے پمفلٹ بھجوایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسکان جاب ڈھونڈ رہی ہے اور وہ ضرور یہاں آئے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا مسکان کو یہ بات نہ پتہ چلے کہ اذان کے چاہنے پر اسے جاب مل رہی ہے۔ سو اس نے ساری ارینجمنٹس اس انداز سے کی تھی کہ مسکان کو لگے وہ حقیقتاً ایک انٹرویو کے لیے آئی ہے۔ اول درجے کا کمینہ ہے تو۔ اریان اس کے کارنامے سن کر ریوالونگ چیئر پر سر رکھے بولا۔ اذان کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ عشق اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب لانے کے لیے میں ہر حد پار کر سکتا ہوں۔ اذان نے کندھے اچکائے۔ چل بس دعا کر کبھی اسے یہ بات کا پتہ نہ چلے، ورنہ جتنی وہ سیریس لڑکی ہے تیرے منہ پر 2 لفظ لعنت بھیج کر جاب کو لاز مارے چلی جائے گی۔ اریان سیریس ہو کر بولا۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، میں بھی اذان علی ہوں، یوں تو نہیں جانے دوں گا۔ اذان دلکشی سے مسکرایا۔ چل بھئی، اللہ جلد ہی تجھے شادی کے لڈو نصیب کرے۔ اریان اس کا شانہ تھپتھپاتے باہر نکل گیا۔ اذان اب بھی لب دبائے مسکان کو سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ مسکان عالم اپنے ساتھ اذان کے لیے مسکان لائی تھی جو اب اس کے لبوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہلکی سبز آنکھیں بھی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھیں۔ ظاہرہ سلائڈز کو ایکسپلین کر رہی تھی۔ سعد لاسٹ پر بیٹھا بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چونکہ آج پریزنٹیشن تھی سو وہ آج اپنے کیجول ڈریس میں نہ تھی۔ جینز شرٹ سے ہٹ کر فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ سعد کا مکمل فوکس ظاہرہ پر تھا۔ اس کو دیکھتے اس کا دماغ نہ جانے کون سے تانے بانے جوڑنے میں مصروف تھا۔ ظاہرہ اب آخری سلائڈ ایکسپلین کر رہی تھی جب اچانک اس کی نظر سعد پر پڑی۔ نگاہوں کا ایک زبردست تصادم ہوا۔ سنہری نگاہوں میں اتنی کشش تھی کہ ظاہرہ کو لاسٹ ہیڈنگ بھول چکی تھی۔ اس نے کیا ایکسپلین کرنا تھا وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ اوکے ویل ڈن مس ظاہرہ۔ اس سے پہلے وہ اٹکتی سعد بول اٹھا۔ ظاہرہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بلا آخر سعد ہمدانی نے اسے داد دی تھی۔ سعد کے چہرے پر ایک زہر خون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بلاخر اس کا کانفیڈنس لوز کرنے کا طریقہ اس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ وہ شعلے اگڑتی نگاہوں سے ظاہرہ کو دیکھنے لگا۔ السلام علیکم ماما۔ سعد لاؤنج کے صوفے پر کوٹ پھینکتے لیٹنے کے انداز میں بیٹھ کر گویا ہوا۔ عالیہ بیگم نے ٹی وی بند کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سعد میں تم سے بہت تنگ ہوں۔ عالیہ بیگم کی آواز میں برہمی واضح تھی۔ آخر ٹیچنگ کا کون سا کیڑا کاٹ گیا ہے تمہیں؟ آدھا دن ادھر سر کھپاتے ہو پھر ڈائریکٹ آفس چلے جاتے ہو۔ رات گئے تک تم آفس میں رہتے ہو، یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا؟ عالیہ بیگم غصے سے گھرا رہی تھیں۔ کل سے جلدی آ جایا کروں گا۔ سعد نے انہیں منانا چاہا پر آج وہ کچھ زیادہ ہی ناراض تھیں۔ اب کھانا کھاؤ گے یا ایک کپ کافی سے ہی کام چلا لو گے؟ عالیہ بیگم سخت تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، کھانا کھا لیتا ہوں، سعد نے شرافت سے جواب دیا۔ ایک عالیہ بیگم ہی تھیں جن کے آگے وہ بولنے سے قاصر رہتا تھا۔ جلد از جلد ٹیچنگ کی جاب کو وائنڈ اپ کرو۔ جب اتنا بڑا بزنس ہے پھر ٹیچنگ میری سمجھ سے باہر ہے۔ عالیہ بیگم حکم دیتے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ پیچھے سعد لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ کیا بتاتا، ٹیچنگ کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا۔ حازم فل سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا وہ کہاں جا رہا ہے۔ رائمہ کا زہر خوند لہجہ، اس کی جان نکال لینے والی باتیں حازم خان کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پلیئر آن کیا۔ آگے سانگ ہے وہ آپ خود ہی پڑھیں، بیکاز سانگ پڑھا نہیں جاتا، گایا جاتا ہے۔ بریکٹ ذلیل انسان دور رہو، بریکٹ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ رائمہ کے زہر خوند الفاظ اور حقارت امیز لہجہ یاد کرتے اس کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھرنے لگیں۔
رائمہ کیوں اتنا بے بس کیوں کر دیا؟ میں آپ کی محبت میں اتنا آگے نکل چکا ہوں کہ موت کے علاوہ کوئی اور چیز مجھے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ میں نے خود کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ آپ سے دستبردار ہو۔ حازم خود کو انتہائی زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ حازم نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ اسے ڈر تھا وہ کچھ کر ہی نہ گزرے۔ وہ حرام موت نہیں مرنا چاہتا تھا، پر رائمہ اسے مجبور کر رہی تھی کہ حازم خان بزدلوں کی طرح حرام موت مر جائے۔ وہ شخص سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، پر رائمہ بازل کا ایسا لہجہ ایسی باتیں برداشت کرنے سے قاصر تھا۔ رائمہ میری جان، آپ کی خاطر آپ کا یہ دوانا اپنی جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہے۔ حازم نے اپنا سر اسٹیئرنگ سے ٹکایا اور تصور میں رائمہ سے مخاطب ہوا۔ میں نے عشق کیا اور کیسے سوچ لیا کہ زندہ بچ پاؤں گا؟ کیا آج تک کوئی عاشق زندہ بچ سکا ہے؟ حازم نے خود سے سوال داغا۔ نہیں حازم خان، یہ تو وہ بلا ہے جو انسان کو اس کے غرور کو ریزہ ریزہ کر کے قبر میں پہنچانے کا ہنر رکھتی ہے۔ اس دیوانے پر تو اب موت لازم ہو چکی ہے۔ آج نہیں تو کل یہ دیوانہ آپ کے لہجے کے نشر سہتا گھائل ہو کر بلا کے مر جائے گا۔ ایک باغی موتی حازم کی خوبصورت گرے آنکھ سے نکلتا چلا گیا۔ اسے صاف کرنے کی زحمت اس نے نہ کی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپس ہو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ لازمی کریں۔ اس طرح مجھے آپ کے ریویوز کا پتہ چلتا ہے۔ اینڈ اب ایپیسوڈ 3 ڈیز بعد نہیں آیا کرے گی، 1 ڈے بعد آ جایا کرے گی، کیونکہ میرے ایگزامس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ سو اب میں فری ہوں تھوڑے ڈیز تک، تو پھر 1 ڈے بعد آ جایا کرے گی۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔